ہم بھی کر دیتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور وہ قتل بھی کر دیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ پچھلے 10 دن سے نصر الدین شاہ اپنے اسٹیٹمنٹ کو لے کے بہت زیادہ چرچا میں ہیں، اور اس کے بعد کل دی وائر پر مسز عارفہ خانم شیروانی نے ان کا ایک انٹرویو لیا، اور جس میں ان سے کلیریفیکیشن چاہا کہ جو آپ کا اسٹیٹمنٹ تھا اس تعلق سے جو کلیریفیکیشن انہوں نے دیے ہیں اس میں بھی بہت سارے ایسی باتیں ہیں جس پہ آبجیکشن کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے دوبارہ سے اسٹیٹمنٹ میں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پردہ جو ہے وہ اسلام میں نہیں ہے، اور اصل پردہ تو نگاہ کا پردہ ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ یہ ہمارے جو حکمران گزرے ہیں جیسے غدافی ہوئے اور صدام حسین ہوئے، یاسر عرفات ہوئے، انہوں نے جو مطلب اس طریقے کے حالات پیدا کیے ہیں اور اس سے جو ہے بہت بڑا خون خرابہ ہوا ہے۔ تو یہ انہوں نے بات کہی، اور کہا کہ بہت ساری باتیں کہیں، اور ایک کہا کہ یہ جو قرآن ہے اس زمانے میں جو اترا ہے تو اس زمانے میں اس پر مکمل عمل کرنے کے لیے اترا تھا، لیکن آج یہ جو ہے قرآن مکمل عمل کرنے کے لیے نہیں ہے، اور قرآن کی جو چند باتیں ہیں اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اور پورے قرآن پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے کے اعتبار سے قرآن نازل ہو رہا تھا، تو اس زمانے کے اعتبار سے ان لوگوں کے لیے جو ہے اس پر پورا عمل کرنا ضروری تھا۔ تو یہ اتنی بڑی بات کہی انہوں نے۔ تو خیر بہت ساری چیزیں ایسی انہوں نے کہیں جس پر بات کری جا سکتی ہے، لیکن خیر ہر ایک انسان کی اپنی سوچ ہے، لیکن اب کیا کہہ سکتے ہیں اس بارے میں۔ لیکن میں ان کی پچھلی ہی اسٹیٹمنٹ پر آؤں گا، جس اسٹیٹمنٹ پہ انہوں نے اپنا تھوڑا سا اسٹیٹمنٹ بدل بھی دیا ہے۔ اصل تو ان کا جو اسٹیٹمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہماری پچھلی صدیوں میں جو وحشی پن ہمارے حکمران کا اور یہ سب چیزیں جو انہوں نے کہا ہے، درندگی، اس طریقے کے جو الفاظ انہوں نے کہے تھے یہ بہت ہی غلط تھے، اور یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس طرح کے لوگ جو ہیں انہیں مسلم حکمرانوں کا ظلم ستم ہی نظر آتا ہے، اور جبکہ اس کے پیچھے کی سچائی اور ہی کچھ ہوتی ہے جو دکھایا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے حقیقت کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ انہیں یہی نظر آتا ہے۔ انہیں یہ کیوں نظر نہیں آتا کہ آپ دیکھیں پچھلی اگر ایک صدی کا اگر آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، میں پچھلی زیادہ لمبی بات نہیں کر رہا، اس صدی میں ہی آپ دیکھیں ایک صدی کے اندر، اس 100 سال کے اندر 1 کروڑ مسلمان شہید کر دیے گئے، اس سے بھی اوپر 1 کروڑ سے بھی زیادہ مسلمان شہید کر دیے گئے۔ اس پر کبھی یہ بات نہیں کرتے جو ہے۔ انہیں چیچنیا، بوسنیا، ملک شام، عراق، میانمار، برما اور افغانستان، یہ سب انہیں نظر نہیں آتا جو ہے۔ یہاں پر جو مسلمانوں کو جو ہے اتنی بڑی تعداد میں شہید کیا گیا ہے، یہ انہیں بالکل نظر نہیں آئے گا جو ہے۔ یہود نصارہ نے پچھلے 100 سال کے اندر 1 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کو شہید کر دیا، اس پر کبھی بات نہیں کریں گے جیسے لوگ جو ہے، ان جیسے لوگ۔ تو بڑا مسئلہ ہے ایسے لوگوں کا کہ یہ کس طریقے کی ذہنیت کے لوگ ہیں، مطلب ان کے اسٹیٹمنٹ جو ہے کہ ان کو خوش کرنے کے لیے ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے پچھلی بار انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا پچھلے سال جس پر بہت زیادہ بوال اٹھا تھا، اور میڈیا میں بہت زیادہ ان کا ٹرینڈ چلا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ملک کا ماحول ایسا بنتا جا رہا ہے، اور مجھے بڑا ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے بچوں سے کہیں روک کر کے نہ پوچھ لیا جائے کہ تمہارا مذہب کیا ہے، تمہارا دین کیا ہے۔ تو اس پر میڈیا نے بہت زیادہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا تھا کہ نصر الدین شاہ نے اس طرح کی بات کہی ہے، اور یہ ملک کے خلاف ہے، اور ملک کی جو ہے یہ آن بان شان کے خلاف ہے بات یہ۔ تو دوبارہ سے انہوں نے اس طرح کا جو اسٹیٹمنٹ جو دیا ہے، یہ مسلمانوں کے خلاف جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے انہوں نے، یہ پتہ نہیں انہوں نے خوش کرنے کے لیے دیا ہے یا کیا ان کی سوچ تھی اس کے پیچھے، یہ خود ہی جان سکتے ہیں۔ تو یہ خیر بہتر خود ہی بتائیں گے، ان کا خود ان کا دل جانتا ہے ان کا اسٹیٹمنٹ کی وجہ کیا تھی دینے کی۔ لیکن پھر دوبارہ انہوں نے جو انٹرویو دیا ہے دوائر پر، اس پہ بہت سارے سوالات ہیں، لیکن پھر بھی یہی کہا جا سکتا ہے کہ ایسے لوگوں کو بھائی ٹھیک ہے، اپنی مرضی ہے تمہاری، جو کہو کہو۔ لیکن اتنے بڑے الزام لگانے سے پہلے بس میں تو ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہیں یہ بالکل نظر نہیں آتا کہ پوری دنیا میں اس وقت مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ستم ہو رہا ہے۔ آپ ہی کی فلم انڈسٹری کے ایک ڈائریکٹر، بہت مشہور ڈائریکٹر ہیں، ان کا پچھلے سال 2 سال یا 2.5 سال پہلے کی اسٹیٹمنٹ بہت مشہور ہوا ان کا۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسا اسلامک ٹیررزم ہے، یہ کیسا اسلامک آتنکواد ہے کہ جس کا مارکا جو ہے، جس کا سینٹر پوائنٹ جو ہے وہ کھاڑی پردیش ہیں، گلف کنٹریز ہیں، اور اس میں جانے جو ہے صرف مسلمس کی جا رہی ہیں، اور مسلمس کو ہی کہا جا رہا ہے کہ تم ہو ٹیررسٹ، تم ہی ہو آتنکوادی۔ تو یہ کیسا اسلامک آتنکواد ہے؟ تو یہ ان کا، ان ڈائریکٹر کا میں نام ذہن سے نکل رہا ہے میرے، ان کا یہ اسٹیٹمنٹ بہت مشہور ہوا تھا جو یہ کیسا اسلامک آتنکواد ہے کہ جس میں صرف مسلمانوں کی جان جا رہی ہے، مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم آتنکوادی ہو۔ تو خیر اللہ کا شکر ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو حق بات کہتے ہیں۔ اب ان جیسے لوگ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ انہیں کبھی ایسی اس طرح کی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ صرف مسلمانوں کی جان جا رہی ہے اور مسلمانوں کو تم جو ہے یہ سوچتے ہو کہ یہی آتنکوادی ہیں۔
جو ہے یہی ظلم کر رہے ہیں، یہی جو ہے وحشی ہیں، اس طرح کے الفاظ جو استعمال کرتے ہو کبھی تم نے ان لوگوں کے لیے نہیں کرے جو ہے کہ آپ دیکھیے اس وقت ہٹلر نے جو 6 لاکھ یہودیوں کو جو ہے قتل کیا، اور جو بچے ہوئے یہودی تھے در بدر بھٹک رہے تھے ننگے بھوکے پیاسے، اور اس کے بعد جو ہے صرف فلسطین نے ہی انہیں جو ہے پناہ دی تھی۔ آج وہ لوگ ہی جو ہے فلسطینیوں پر ظلم کرتے ہیں اور ان کو جو ہے گھر سے باہر کے نکال کر کے جو ہے بھگا رہے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک انسان کسی کو اپنے گھر میں پناہ دے اور وہی لوگ جو ہے انہیں پھر گھر سے باہر نکالے۔ تو یہ اس طرح کا انہیں نظر نہیں آتا، جو ہے انہیں بالکل نظر نہیں آئے گا ملک شام میں کتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہے شہید کر دیے گئے، اور وہ بچی کا اسٹیٹمنٹ کتنا مشہور ہوا ہے، اس چیزوں پہ ان کا کبھی نہیں آئے گا اسٹیٹمنٹ جو ہے کہ وہ بچی نے کتنے دل سے کتنے جذبے سے یہ بات کہی تھی کہ میں اللہ سے پوچھوں گی کہ میرے ماں باپ کو تو نے کیوں شہید کر دیا جو ہے، اور وہ بھوکی پیاسی جو ہے سمندر کے کنارے جو ہے مر گئی تھی جو ہے۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں ان کے کبھی بھی جو ہے ان سب چیزوں پہ ان کے اسٹیٹمنٹ نظر نہیں آتے اس طرح کے لوگوں کے، اور ان کا دل کبھی پسیدتا نہیں جو ہے، انہیں صرف مسلمانوں کا وحشی پر نظر آ رہا ہے جو ہے یہ ہے، کیونکہ اب پیچھے کی سچائی کچھ اور ہی ہے جو میڈیا دکھا رہی ہے وہ نہیں ہے۔ تو یہ سب جانتے ہیں، پوری دنیا کی میڈیا جو ہے اس کا پروپیگنڈا کر رہی ہے، اسلام کے خلاف ایک نریٹو تیار کیا جا رہا ہے، ایک اسلامک فوبیا جو ہے اس پہ کام ہو رہا ہے باقاعدہ، پوری پلان پوری دنیا کا جو ہے یہ۔ اور جیسا انہوں نے کہا کہ صاحب وہ مجھے غالب کا شعر کہ صاحب میرا اللہ سے رشتہ بڑا بے تکلف ہے، اس کا کچھ انہوں نے مفہوم رکھا ان کے شعر کا غالب کے، اور کہا کہ بھئی مجھے تو یہ جو راجنیتی والا اسلام ہے، جو یہ سیاست والا اسلام ہے، مجھے اس سے کیا لینا دینا۔ تو اصل میں اس طرح کے لوگ جو ہے یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اسلام ایز اے پولیٹیکل اس کا کوئی وجود نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کے لوگ جو اغیار ہیں خاص طور سے جو وہ جانتے ہیں اس چیز کو کہ اسلام کا کتنا خوبصورت نظام ہے، اور یہ نظام قائم ہو جائے گا تو دنیا کے لیے نمونہ بن کر کے ابھرے گا۔ تو یہ اسی طریقے سے یہ اس طرح کی ذہن سازیاں ہوتی ہیں، اور اس طرح کے لوگوں کو جو ہے اسٹیٹمنٹ دلوائے جاتے ہیں کہ بھئی اسلام کا پالیٹکس سے راجنیتی سے کیا لینا دینا، یہ تو بس نماز روزہ زکوٰۃ حج کرو، اتنا کافی ہے بس جو ہے تمہارے لیے۔ تو یہ جانتے ہیں کہ ایز اے پولیٹیکل اگر اسلام جو ہے نافذ ہوتا ہے تو ایک خوبصورت نظام دنیا کے سامنے آئے گا، اور دنیا دیکھے گی کہ واقعی یہ کتنا عدل انصاف والا نظام ہے۔ تو اسی کے خلاف اس طرح کی جو ہے باتیں کہی جاتی ہیں کہ بھئی یہ میرا اسلام تو ایسا ہے، اور اس میں جو ہے کہیں سے کہیں شخصیات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو خیر بہرحال تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ اغیار کو چاہے کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، اور منافقین کو چاہے کتنا ہی کیوں نہ برا لگے، جو لبرل عادات خیالات لوگ ہیں ان کو چاہے کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، اللہ تو اپنے دین کا اہتمام کر کے رہے گا، اور کہ کسی کے کہنے سے کسی کی اس طرح کی باتوں سے جو ہے اللہ بھی بے نیاز ہے، اللہ کا دین بھی بے نیاز ہے، اس کو رتی برابر کو فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ، اور اللہ اپنے دین کا اہتمام کر کے رہے گا انشاءاللہ۔